معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ ہیلو، اس نے بے تابی سے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ اس آدمی نے اسے بالکل توجہ کے لائق نہ سمجھا اور دائیں جانب رہائش گاہ کی عمارت کی طرف مڑنے لگا۔ ہیلو ہیلو، وہ باقاعدہ چیخی۔ آئی وانٹ مسٹر مشاہد۔ مشرقی پگڑی والا نام سن کر ٹھٹکا، اس کی جانب غور سے دیکھا اور پھر فلاور پاٹ زمین پر رکھ کر زرد رنگ کی ایک راہداری میں چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ فام پرکشش عورت اپنی لمبی ٹانگوں کی خوبصورتی اور توازن سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ کے قریب آ گئی۔ ڈو یو اسپیک انگلش؟ یس، ویری گڈ۔ آئی کرسٹین فرام ڈنمارک۔ میں ادھر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ انڈیا جانے کے لیے آئی تھی۔ کیا نام ہے اس شہر کا؟ یاد نہیں رہتا۔ ہاں، لاہور۔ تو مسٹر شاہد ادھر رہتے ہیں؟ ہاں۔ برگیتا نے گیٹ کھول دیا۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ نہیں۔ وہ گہرا سانس بھر کر ایک ہچکی کے ساتھ بولی، نہیں۔ وہ آپ کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ وہ ہنسی، ایک جوان 23 سالہ ہنسی اور بہت بے باک اور لاپرواہ ہنسی۔ میری ماں انہیں کبھی ملی تھی ڈنمارک میں، اور اس نے کہا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اگر میں شہر لاہور میں سے گزروں تو اس نے کندھے سے رکسیک اتار کر اس میں سے کچھ نکالا جو بہت چڑمڑ اور پچکا ہوا تھا۔ یہ انہیں دے دینا، یہ چڑمڑ پچکا ہوا کاغذ کا پرندہ۔ اندر آ جاؤ۔ نہیں، میں بہت مصیبت والی جلدی میں ہوں۔ میرے دوست ریلوے اسٹیشن پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بہت وقت ضائع کر کے یہ گھر تلاش کیا ہے، صرف اپنی ماما کی ایک نہ سمجھ میں آنے والی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ پلیز یہ انہیں پہنچا دیجیے گا۔ وہ بلند قامت تھی، برگیتا نے دیکھا، اور اس کے سارے بدن میں یورپ کی سفیدی مکمل نہ تھی، کہیں کہیں سیاہی کی ملاوٹ تھی جو بھلی لگتی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ڈینش نہیں تھیں، بہت گہری اور سیاہ باتیں کرنے والی تھی، اور جب وہ ہنستی تو برگیتا کا دل رکتا تھا۔ وہ اس ہنسی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اور آپ کون ہیں؟ میں مسز مشاہد ہوں۔ وہ شہر جا چکے ہیں، تو میں واپسی پر اپنی ماں کو بتا دوں کہ تمہارا پرندہ جو میں نے اتنے طویل سفر کے دوران اپنے رکسیک میں سنبھالے رکھا، اس کی بیوی کے حوالے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تھانکس مکے۔ برگیتا نے کاغذ کی اس شکل کو وصول کیا جو اتنی دور سے بھیجی گئی تھی اور جس کا بھید وہ نہیں جانتی تھی۔ آپ سویڈش جانتی ہیں؟ حیرت اس لڑکی کے چہرے پر پسینے کے ساتھ ساتھ پھولی۔ میں خود سویڈش ہوں۔ واقعی؟ ہاں، ایک سیاہ فام سویڈش؟ ہاں، ایک سیاہ فام سویڈ۔ میں بہت جلدی میں ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ آپ سے مل کر بہت مسرت ہوئی، اور پلیز یہ جو برڈ ہے تو… برگیتا نے اس کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے تھامے رکھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تم اندر نہیں آنا چاہتی؟ شاید تم کافی پسند کرو۔ میں فوری طور پر تمہارے لیے کچی مچھلی کے سیکنڈ نیون سینڈوچ بنا سکتی ہوں، شاید تم وہ پسند کرو۔ اگر وقت ہوتا تو میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آج ہی انڈیا جا رہے ہیں، اور مسٹر شاہد کو میری جانب سے بہت اچھی خواہشات۔ خدا حافظ۔ اس نے رکسیک اٹھایا اور ماڈل ٹاؤن مارکیٹ کی طرف چلنے لگی، جہاں متعدد پیلی ٹیکسیاں ایک پرانے پیپل کے قریب کھڑی تھیں۔ تہہ خانے کے روشن دان کے آگے جھولتا ہوا کاغذی پرندہ، ردی کی ٹوکری میں پسینے سے بھیگے ہوئے چرمرے پرندے جو دب چکے تھے۔ وہ کیسی تھی؟ مشاہد نے پوچھا۔ تم جیسی تھی، برگیتا نے کہا، بے ڈر بے جھجک۔ شوبھا کی فاکسی تھی جو ایک کچھوے کی متانت سے بے آباد شاہراہ پر چلی جا رہی تھی۔ ارد گرد جو آبادیاں تھیں ان میں کہیں کہیں کسی کھڑکی یا بالکنی میں کوئی دیکھ کر فوراً پرے ہو جاتا تھا۔ دنیا بھر میں لوگ ٹریفک جام سے عاجز آئے ہوئے تھے، رکتے، کھانستے، بریکوں پر پاؤں مارتے، اپنی قسمت کو کوستے۔ وہ دھچکوں سے رکتے اور رواں ہوتے تھے۔ اور یہاں میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ گلیاں ہو جن سنیاں وچ مرزا یار پھرے۔ مرزا یار بھی یہی کچھ محسوس کرتا ہوگا۔
جو میری فاکسی ان سونی گلیوں میں چلتی ہوئی محسوس کر رہی ہے۔ اور یہ جو اکا دکا سنائپر شاٹ سنائی دیتے تھے، تو یہ پارٹ آف دی گیم ہے۔ اگرچہ وہ اس گیم کی ایک کھلاڑی نہ تھی، محض تماشائی تھی، لیکن یہ گیم سب کھیل رہے تھے۔ بازی لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ، پیادے، سپہ سالار، ملکہ اور راج کرے گی خلق خدا۔ فضا میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی اسٹرے بلٹ ادھر سے ادھر جاتا تھا۔ فلیٹوں کی بلند عمارتوں کی چھتوں پر سے وہ نیچے دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس اکیلی اور بیوقوف فوکسی پر نشانہ بازی کی جائے یا نہ کی جائے۔ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ اس کا خیال تھا کہ اب اظہار کے رویے میں کچھ نرمی آئے گی اور وہ کبھی کبھار چاہے بوسیدہ اور سڑی ہوئی سہمی ایک آدھ مسکراہٹ سے اسے نواز دیا کرے گا۔ آخر بابا کسی حد تک تو مان چکے تھے، لیکن نہیں جی، اظہار صاحب پہلے سے بھی زیادہ درشت اور لاپرواہ۔ جو مسکراہٹ شوبھا کے ہونٹوں پر آئی اس میں اختیار کا دخل بہت کم تھا کہ وہ اظہار کے لیے ایک گہرے ربط اور میلان کی مظہر تھی۔ آپا عارفین میں البتہ ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ اب زرق بر بھڑکیلے گوٹے کناری والے ملبوسات سے گریز کرنے لگی تھیں، جیسے اپنے آپ میں واپس آ رہی ہوں۔ فراموش وقت کی چھوٹی موٹی کترنیں جمع کر کے انہیں گل کی شکل میں دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ بابا متوجہ نہیں ہوتے تھے، انہیں متوجہ کرنا تھا۔ اب وہ پھر مسکرائی، اپنے بابا کے لیے، آواز بٹھا دینے والے اور آنکھوں میں نمی لانے والے جذبے کے ساتھ۔ ڈز! کہیں ایک فائر ہوا۔ گولی کی آواز کتنی مختصر اور دل کو دھچکا دینے والی ہوتی ہے۔ جب سے بچرز برادری اس کا پرپوزل لے کر آئی تھی، بابا کم بولتے تھے۔ وہ اب اسکول سے بھی ناغہ کر لیتے، اور جب اس کی فوکسی سڑک پر پڑے کچے راستے میں اترتی اور دھول اڑتی تو وہ اس دھول کے اندر آتی ہوئی بابا کی نگاہیں محسوس کر لیتی، جو بیرک کے برآمدے میں بیٹھے جوگیوں جیسے مکمل دھیان کے ساتھ اس جانب دیکھ رہے ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ کہتے، تم نے بہت دیر کر دی شوبھا۔ وہ کچھ بے اعتبارے سے ہو گئے تھے۔ یہ نہیں کہ شاہراہ پر صرف اسی کی فوکسی تھی، کبھی کبھار کوئی کار، وین یا ٹرک بھی انتہائی تیز رفتاری سے اسے اوورٹیک کرتے ہوئے فوراً دور ہو جاتا۔ ماں کے بارے میں بابا کبھی تفصیل میں نہیں گئے تھے، کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کا بیاہ کیسے ہوا تھا۔ ان کے پاس ماں کی تصویر بھی نہیں تھی۔ بابا آئی لو یو، اس نے کار کا ہارن متعدد بار بجا کر بچوں کی طرح خاموشی سے سر جھٹکا۔ ہارن کی آواز ویرانی میں وہاں تک گئی جہاں بہت سارے مکان خاموشی کے ایک گوشے میں بہت دیر سے چپ تھے۔ چند ٹرک، 2 جیپیں، وائرلیس کی گہما گہمی، پولیس اور رینجرز کی وردیاں اور ہیلمٹوں کے نیچے ہونٹ چباتے جوان۔ اس نے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ ایک اور چیک پوسٹ، اس کے کاغذات چیک ہوئے۔ ایک پولیس انسپکٹر نے فوکسی کے گرد ایک تفتیشی دائرہ بنظر غور مکمل کیا اور کاغذات واپس کر دیے۔ شکریہ۔ شوبھا نے کار سٹارٹ کر دی، اور یقیناً یہ پاکستان کی واحد فوکسی تھی جو پہلی بار چابی گھمانے سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ شوبھا مردان، انسپکٹر نے جھک کر کہا، میں نے پہلی بار ایسا نام سنا ہے، کیونکہ میں آدھی بنگلہ دیشی ہوں۔ شوبھا نے ایک چوڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ایکسیلیٹر پر پاؤں ڈالنے کو تھی کہ انسپکٹر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ ذرا باہر آئیں۔ کیوں؟ باہر آؤ۔ بہت بہادر اور نہ ڈر ہونے کے باوجود اس کی رنگت میں زردی ظاہر ہونے لگی اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ لیکن کیوں؟ اس دوران چند مستعد اہلکار فوکسی کے آگے تعینات ہو چکے تھے۔ وہ باہر آ گئی۔ کار کی تلاشی لو۔ ڈیش بورڈ، نشستیں، ان کے نیچے کی جگہ، یونٹ، انجن، ہر شے میں جھانکا گیا۔ تم بنگلہ دیشی ہو؟ انسپکٹر ایک نرم چہرے اور ہلکی مونچھوں والا نوجوان تھا، جس کی شباہت میں ابھی پولیس کی سختی نہیں آئی تھی اور باروب ہونے کی کوشش میں ذرا بے وقوف لگنے لگتا تھا۔ نہیں، میں پاکستانی ہوں، لیکن میری ماں بنگالی تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ انسپکٹر نے اپنے ماتحتوں کی جانب دیکھا، اور وہ جیسے اسی کے دیکھنے کے منتظر تھے۔ وہ آگے آ گئے۔ کار کو تھانے لے چلو، اور اسے بھی۔ شوبھا کا بدن کپ کپانے لگا۔ مجھے بابا کو فون کرنا ہے، بنگال جا کر کرنا۔ ایک سپاہی
جو پہلے کسی سنائپر کی دہشت میں تھا، ایک بے سہارا لڑکی کے آسرے نہ ڈر ہو گیا۔ صاحب کمال نے اسے تب دیکھا جب وہ فاکسی سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھا تھا، اس رکٹی پرانی کار کو بھی اور اس فریجائل قسم کی لڑکی کو بھی۔ کہاں دیکھا تھا؟ اس کی جیپ میں وائرلیس سسٹمز کا بہت شور تھا اور وہ کار کے قریب کھڑی لڑکی کے لرزتے بدن کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ جیپ سے باہر آ گیا۔ انسپکٹر، ہلکی مونچھوں والا انسپکٹر، فوراً شن ہو گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سر، اس نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے سر۔ اور آپ جانتے ہیں سر کہ کراچی میں اس وقت بہت زیادہ غیر قانونی بنگلہ دیشی ہیں سر، تو حکومت انہیں پکڑ کر واپس بھیج رہی ہے۔ یہ بھی واپس جائے گی سر۔ شعبہ نے صورتحال میں ایک غیر متوقع تبدیلی محسوس کی کہ ایک افسر جیپ میں سے اترتا ہے اور اس کی جانب آ کر پوچھتا ہے کہ لڑکی کون ہے؟ تو شاید سر انہیں بالکل غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ میں آغا خان میڈیکل کالج کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں سر، اور میں پاکستانی ہوں۔ تم بنگلہ دیشی نہیں ہو؟ نو سر۔ نو سر؟ یس سر، صرف ہاف سر۔ وہ سرد ہواؤں میں زرد پتے کی کپکپاہٹ تھی۔ او یس، صاحب کمال جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ یہی فاکسی تھی جو دور ہوتی جا رہی تھی جب اس کے اندر ایک تلاطم برپا ہوا تھا۔ تیز ہوا چلی تھی، وہ اب اسے دیکھ سکتا تھا۔ اد کھلے ہونٹ، زرد پتے کی کپکپاہٹ، اور وہ اس کی جانب ایک مسیحا کی طرح دیکھ رہی تھی۔ پلیز سر، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ او یس، صاحب کمال اسے جانتا تھا کہ وہ کون ہے جس نے اس کے اندر شک کا بیج بویا تھا، شباہت کے دھوکے دیے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہو؟ 23 برس پہلے کے جو جنگل تھے ان میں سے کوئی ایک چہرہ ادھر کراچی میں ایک فاکسی میں ہو۔ ایک سنائپر فائر ہوا، سب لوگ ایک لمحے کے لیے غیر ارادی طور پر جھک گئے۔ بیرک کے برآمدے میں منتظر مردان کے آگے جو میز تھی اس پر بیٹ مین بشیر کی رکھی ہوئی چائے کی پیالی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، کیونکہ چائے پینے کے لیے پیالی اٹھانا ضروری ہے اور پیالی اٹھانے کے لیے نظر جھکا کر اسے دیکھنا ضروری ہے۔ اور مردان افق پر نظریں جمائے شعبہ کی کار کی دھول کا منتظر تھا۔ پلیز سر، میں محب الوطن پاکستانی ہوں اور میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ صاحب کمال نے پہلی بار اسے مخاطب کیا۔ اسکول ٹیچر ہیں سر، لیکن ہی واز این آفیسر ان پاکستان آرمی سر۔ صاحب کمال کا بدن این آفیسر ان پاکستان آرمی سنتے ہی سیدھا ہو گیا۔ نام کیپٹن مردان علی، یونٹ آئی ڈونٹ نو سر، لیکن انہوں نے بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان میں سرو کیا تھا سر۔ تو میری ماں بنگالی تھی۔ کہاں؟ کون؟ لیکن ڈیمٹ ڈیوٹی از ڈیوٹی، لیٹ ہر گو۔ لیکن جناب علی، یہ انسپکٹر نے ہلکا سا احتجاج کرنا مناسب جانا۔ اسے جانے دو اور اس کے لیے کار کا دروازہ کھولو۔ انسپکٹر فوراً بدل گیا اور مؤدب ہو کر جھکتے ہوئے فاکسی کا دروازہ کھول دیا۔ آئیے جناب علی۔ شعبہ بے یقینی میں وہیں ساکت کھڑی کانپتی رہی اور پھر اس شخص کی جانب دیکھا جو بلند قامت اور وجیح تھا اور اس کی جانب مسلسل دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو سر، ادھر آؤ۔ جی سر۔ شعبہ جیسے حکم کی تعمیل میں نکان کی گڑیا کی طرح سر ہلاتی اس کے پاس آ گئی۔ صاحب کمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو شاید بلا وجہ ہی لرزش میں تھا۔ ینگ لیڈی، ہم برے وقتوں میں رہتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے احتیاط کرو۔ یس سر۔ شعبہ نے وردی پوش شخص کی طرف دیکھا اور اس کی شباہت اسے دیکھی ہوئی لگی۔ صاحب کمال نے ویران شاہراہ پر دور ہوتی فاکسی پر نظریں نہیں ہٹائیں، اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنی ہتھیلی کو ناک سے لگایا اور اس میں کچے ناریل کی مہک تھی، اور پھر اس ہتھیلی سے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا۔ جب کچی سڑک پر دھول اٹھی تو مردان نے اطمینان کا سانس لیا اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ شعبہ 10 منٹ دیر سے آ رہی تھی۔ وے سائڈ ہوٹل کے پچھواڑے میں آلوچے کے درخت کی خالی ٹہنیاں بھی نظر آ رہی تھیں، کیونکہ تاریکی بہت تھی اور دریائے سوات کا شور اس اندھیرے میں دور تک اترتا چلا جا رہا تھا۔ کتورا برادر عزیز ایک عرصہ ہوا بڑا ہو کر کتے کا سٹیٹس حاصل کر چکا تھا اور موجودہ لمحے میں وہ دریا کے کنارے بیٹھے زاہد کالیے کے قدموں میں دم ہلائے چلا جا رہا تھا۔ یار ارشد، یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
کون سی حرکت؟ ڈاکٹر ارشد بٹ قلعہ تھانے کی ایک تاریک کوٹڑی میں نسوار کی تھوکوں سے بھرے فرش پر صابر شاکر لیٹا سلاخوں سے منہ لگائے زاہد کالیے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر دوست کے لیے فکر اور درد مندی تھی۔ یہی شادی کارڈ پر بسم اللہ لکھنے کی میں نے پشاور اگر چھوڑا تھا تو زاہد صرف اس لیے کہ یہاں مالاکنڈ ایجنسی میں بٹ قلعہ میں ایک عام سی زندگی بسر کر سکوں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ ہر شے کے لیے تم واحد اسکیپ کوٹ ہوتے ہو، جیسے یورپ میں یہودی ہوا کرتے تھے۔ کالیہ آج صبح اسلام آباد سے چلا تھا اور متعدد حفلاس خالی کرنے کے باوجود ادمرا اور تھکا ہوا تھا اور اپنے سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں شادی کارڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ پہلے سے چھپا ہوا تھا، ریڈی میڈ کارڈ پر پہلے سے چھپا ہوتا ہے۔ پھر کیا؟ یار اب میں تمہیں حوالات میں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا، کوئی اور چارہ نہیں۔ ویسے بھی یہ ہماری آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ پہنیا بکواس کرتے ہو۔ ڈاکٹر ارشد فرش سے جس پر بہت کچھ غلیظ چپکا ہوا تھا اٹھ کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ سزا تو ہوگی، اور قید کے دوران کوئی نیک شخص مجھے جہنم واصل بھی کر سکتا ہے، بہت دیر سے، اتنی دیر سے کہ پچھلا پہر شام میں ڈھلا اور پھر چک درہ پل کی روشنیاں جل اٹھیں اور دریائے سوات کا بہاؤ نظر سے تاریک ہوا اور صرف شور باقی رہا، اور برادر عزیز کی دم مسلسل حرکت میں رہی۔ وہ ٹکٹکی باندھے نظریں جمائے آلوچے کے درخت کو دیکھتا رہا، جو وے سائڈ ہوٹل کی ایک کوٹڑی میں جلتے بلب کی روشنی میں کچھ دکھائی پڑتا تھا۔ آج پانیوں کا شور کم تھا۔ ان مہینوں میں، ان موسموں میں اس کے کان آشنا تھے کہ شور اتنا کم نہیں ہوتا۔ کانوں میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے یا پھر دریا میں پانی کم ہو گئے ہیں جو شور گھٹ گیا ہے۔ جتنا پانی اس سے پیشتر پتھروں سے ٹکرا کر آگے جاتا تھا اس میں کمی ہو گئی ہے، پر یہ ممکن نہ تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور جھک کر برادر عزیز کی پشت پر ایک تھپکی دی، جس کے جواب میں ایک شکر گزار وو کی آواز آئی۔ کوئی شگوفہ نہ کھلا اور اس کی سفیدی سے رات کی تاریکی کم نہ ہوئی۔ آلوچے کی شاخیں خالی رہیں۔ 4 چیزیں ہیں اور ان میں سے میاؤں میاؤں۔ رکھوں کے اندر سے کہیں مور بولا، اور رکھوں کے اندر ہی اندر ان کے گہرے اندھیرے اور سبز ٹھنڈک کے بیچ ہی بیچ وہ دونوں چلے جاتے تھے، پر الگ الگ اپنے اپنے راستوں پر، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، نظر میں رکھتے متوازی راستوں پر چلے جا رہے تھے۔ برگیتا اور مشاہد کے درمیان میں انہیں الگ کرتے ہوئے صرف 5-6 درخت تھے، اور وہ کم نہ ہوتے تھے۔ وہ خوف میں تھی کہ یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا، درخت ایک جنگل ہو جائیں گے، اور مشاہد جو اب اسے دکھائی دے رہا تھا ساتھ ساتھ چلتا ہوا اوجل ہو جائے گا۔ اور وہ چونکتی، گہرے سانس لیتی اور کبھی ہچکی بھرتی چلی جا رہی تھی، اور انہی رکھوں میں کہیں مور بولتا تھا، میاؤں میاؤں۔ مشاہد نے سوتے میں کروٹ بدلی۔ رکھوں کے اندر ہی اندر وہ بھی سفر میں تھا۔ اسے دائیں ہاتھ پر چند درختوں سے پرے برگیتا دکھائی پڑتی تھی، جو چلتی جا رہی تھی اور چلتے چلتے اس پر نظر رکھتی تھی۔ پہلے اندر ہی اندر گھنا سکوت اور چپ خاموشی تھی، اور پھر یکلخت تمام درخت اور ان کی ٹہنیاں پرندوں سے بھر گئیں، پرندے جو بے پناہ شور مچا رہے تھے، اور پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور وہ برگیتا کو دیکھ نہ سکتا تھا کیونکہ رنگ برنگے پکھیرو ان کے درمیان اڑان کرتے تھے، اور جہاں سے اڑان کر کے گزرتے تھے وہاں ہوا میں ان کے رنگ باقی رہ جاتے تھے، اور ان رنگوں کی لکیروں میں سے برگیتا کہیں کہیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے اور بدن سے ٹکراتے اور پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑان کر جاتے۔ پہلے وہ برگیتا کو نظر میں رکھتا تھا رنگوں کی لکیروں کے پار، اور اب وہ قدم دھیان سے اٹھاتا تھا کہ پرندے اتنے زیادہ تھے کہ جنگل کے فرش پر کے ڈھیر لگتے جاتے تھے اور وہ روندے جاتے تھے۔ شور بے پناہ تھا، لیکن جب مشاہد بولتا تو وہ سارے کے سارے چپ ہو جاتے۔ یہیں کہیں مور بولتا تھا۔ مشاہد اوندا پڑا سو رہا تھا، اور کھنچے ہوئے پرندوں میں سے دن کی لو کمرے کی تاریکی میں آنے کی کوشش میں تھی۔ برگیتا کا سیاہ ہاتھ اس کی ننگی پشت پر آرام کرتا تھا۔ می آؤں می آؤں۔ برگیتا نے آنکھیں کھول دیں۔ صبح کی یخ بلند چھت والے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ صبح کی یخ بلند چھت والے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ
ابھی تک گہرے سانس لے رہی تھی۔ تعلق واسطے میں، محبت کے رشتے میں جب پہلی باریک سی دراڑ آتی ہے تو انسان انجان بن جاتا ہے۔ یہ وہم ہے، یہ آج ہے، اور کل صبح جب میں اس کی ہموار سطح پر ہاتھ پھیروں گا تو وہاں کہیں بھی کوئی اٹک نہیں ہوگی، بال برابر بھی نہیں ہوگی۔ یہ وہم ہے، لیکن یہ دراڑ اس کے اندر نقش ہو جاتی ہے اور بڑی ہونے لگتی ہے۔ چاہے وہ وہم ہو، وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہو۔ 7 کمروں والی کوٹھی سے پرے شیشم اور جامن کے درختوں کے نیچے بوسیدگی کے کمرے میں وہ دراڑ ہے جو دیکھ نہیں سکتی اور بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ میاؤں میاؤں۔ اس کی پشت پر ایک بوجھ تھا۔ وہ برگیتا کے سارے بدن اور ہاتھ پاؤں سے آگاہ تھا، اس لیے وہ اس بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے جانتا تھا۔ اس ہاتھ کے راستے جیسے وہ اس کے بدن میں سفر کرتا ہوا وہاں تک پہنچ رہا تھا جہاں وہ اس سوچ میں تھی کہ شیشم اور جامن کے درختوں کے نیچے بوسیدگی کے کمرے میں وہ دراڑ ہے۔ اگر انسانی رد عمل طے شدہ ہو تو کبھی دھوکے اور دکھ کا وجود نہ ہو۔ وہ تو نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ اس پر کس طور اثر کرے گی۔ میاؤں میاؤں۔ مشاہد نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے غنودگی میں نہیں، عالم خواب میں نہیں، وہم میں نہیں، بالکل نہیں، 7 کمروں والی کوٹھی کے اندر سے آتی ہوئی سچ مچ ایک مور کی آواز سنی تھی۔ برگیتا۔ وہ کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا اور اس کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹ گیا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میرا خیال ہے اٹس اے پیکاک۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا لباس درست کرنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں۔ کمرے میں جمع شدہ ٹھنڈک سے اس کا بدن ٹھٹھرا اور وہ شانوں پر ہاتھ رکھے باہر آ گئی۔ دھوپ ابھی نیچے نہیں آئی تھی اور نیچے لان میں اور بے ترتیب باڑ میں اور لکڑی کے بوسیدہ پھاٹک میں کہیں کہیں دھند کے جزیرے تیر رہے تھے۔ پرے اس جھنڈ کے نیچے شیشم اور جامن کے درختوں تلے ایک مور کھڑا تھا، فاطمہ کو وہاں اس بوسیدگی کے کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے، اس سویر کی یخ میں بیٹھے ہوئے۔ اس کے کانوں نے خبر کی کہ ادھر 7 کمروں والی کوٹھی کے بڑے کمرے میں سے کوئی باہر آیا ہے کہ چٹکنی کھلنے کی آواز یہاں پہنچی تھی، اور جو باہر آیا ہے وہ ایک عورت کے اطمینان سے باہر آیا ہے۔ فاطمہ کی کرسی سے ذرا پرے وہ مور کھڑا تھا۔ میاؤں۔ وہ اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بولا، یا خدایا، یہ تو سچ مچ ایک مور ہے۔ برگیتا کے شانے پر سے مشاہد کی آواز ایک ناقابل یقین حیرت میں گم آئی، لیکن یہ آ کہاں سے گیا؟